آج سے یہ لڑکی پورے فارم ہاؤس کی صفائی کرے گی۔ سائیں سالار شاہ کے حکم پر سب نوکرانیاں مسکرا دیں۔ 13 سالہ ابرج نے تو کبھی اپنے گھر میں جھاڑو تک نہیں لگائی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اتنا کام کیسے کرتی؟ ملازمہ سے کروا لے، ہم اپنی سونے کی چوڑیاں ان کو دے دیں گے۔ ابرج نے معصومیت سے کہا تو سب چونک گئے۔ کام تم ہی کرو گی۔ سائیں سالار شاہ نے اس کی کلائی پکڑی۔ چھوڑو بدتمیز سائیں، ہمیں نہیں آتا صفائی کرنا، بدتمیز۔ سائیں سالار شاہ چند لمحے ساکت رہ گیا، پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ ابرج کے گال پر رسید کر دیا۔ سائیں سالار شاہ، شاہ کو بدتمیز کہتی ہو؟ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ چلو اٹھو اور کام پر لگو۔ سائیں سالار شاہ غصے سے چلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ باقی نوکرانیاں جو پہلے مسکرا رہی تھیں اب خوف زدہ ہو گئیں۔ ابرج نے روتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ اتنے بڑے فارم ہاؤس کو دیکھ کر سہم گئی۔ بی بی جی اٹھو، سائیں صاحب بہت غصے کے تیز ہیں، اگر کام نہ کیا تو وہ دوبارہ ماریں گے۔ ایک بوڑھی ملازمہ مائی سغرا نے قریب آ کر ابرج کو اٹھایا۔ مائی، میں نے تو کبھی گھر میں ایک گلاس پانی کا خود نہیں پیا، میں اتنے بڑے فارم ہاؤس کیسے صاف کروں؟ ابرج نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ کرنا پڑے گا پتر، قسمت جب غریب کے گھر لے آئے تو نخرے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مائی نے جھاڑو ابرج کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ ابرج نے روتے روتے جھاڑو پکڑا۔ وہ ابھی 13 سال کی معصوم لڑکی تھی، اسے صفائی کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ اس نے جھاڑو مارنا شروع کیا تو مٹی اڑ کر اس کے اپنے ہی چہرے اور کپڑوں پر گرنے لگی۔ اس کی معصومانہ شرارتیں اور نادانیاں ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھیں۔ کام کرتے کرتے اس نے ایک کونے میں رکھی ہوئی فٹ بال دیکھی تو صفائی بھول کر اس سے کھیلنے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ سالار شاہ کے دوست طارق نے فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی کہا۔ فٹ بال اس کے پیروں میں آئی تھی، میں کھیل رہی ہوں، ابرج نے معصومیت سے جواب دیا۔ طارق ہنس پڑا۔ صفائی چھوڑ کر کھیل رہی ہو؟ سالار شاہ نے دیکھ لیا تو بہت غصہ کرے گا۔ اسی وقت سالار شاہ بھی وہاں آ گیا۔ ابرج کو کھیلتا دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ تم یہاں کھیلنے آئی ہو؟ مائی سغرا، اس کو کچن میں لے جاؤ، آج کا کھانا یہی بنائے گی اور جب تک کام ختم نہ ہو اسے روٹی مت دینا۔ سائیں سالار شاہ، یہ تو ابھی بچی ہے، 13 سال کی عمر میں کوئی کھانا کیسے بنا سکتا ہے؟ طارق نے بیچ میں پڑھنے کی کوشش کی۔ تم میرے معاملے میں مت بولو، طارق، اسے سبق سکھانا ضروری ہے، سالار شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ کچن میں گرمی اور پیاز کے دھویں نے ابرج کا برا حال کر دیا۔ وہ پیاز کاٹتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ آنسو اور پسینہ ایک ہو چکے تھے۔ پیاز کے ٹکڑے اتنے بڑے بڑے تھے۔ شام کو سالار شاہ کے کچھ رشتہ دار فارم ہاؤس آئے، ان میں اس کی چچی اور کزن صدف بھی شامل تھی۔ صدف مغرور لڑکی تھی اور ہمیشہ غریبوں کو حقارت سے دیکھتی تھی۔ جب ابرج چائے کی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں آئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چائے کی پیالیاں آپس میں ٹکرا کر آواز پیدا کر رہی تھیں۔ او خدایا! سالار شاہ، یہ تم کس جنگلی لڑکی کو لے آئے ہو؟ اسے تو ٹرے پکڑنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ صدف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
ابریج کا پاؤں قالین کے کونے سے الجھا اور چائے کی پوری ٹرے صدف کے قیمتی لباس پر جا گری۔ اوہ! میرا سوٹ برباد کر دیا اس چڑیل نے، صدف چیخ اٹھی۔ سالار شاہ نے غصے سے ابریج کا بازو دبوچا اور اسے جھٹکا دیا۔ تم سے ایک کام سیدھا نہیں ہوتا۔ ابریج درد سے بلبلا اٹھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے لگی تھی تو میں گر گئی۔ آپ سب کتنے گندے لوگ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں گے، زبان درازی کرتی ہو۔ سالار شاہ کی چچی نے طنز ملاحظہ کیا۔ سالار شاہ، اگر تم نے اسے سیدھا نہ کیا تو یہ تمہارے سر پر چڑھے گی۔ سالار شاہ نے ابریج کو دھکا دے کر کچن کے اسٹور روم میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ آج رات تم اسی اندھیرے میں رہو گی تاکہ تمہیں اپنی اوقات یاد رہے۔ اسٹور روم میں بالکل اندھیرا تھا۔ ابریج نے کبھی اندھیرے میں اکیلے سونے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی، مائی سغرا، دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی ہے، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ لیکن باہر کوئی سننے والا نہیں تھا، یا پھر سالار شاہ کے خوف سے کوئی آگے نہیں آ رہا تھا۔ ابریج روتے روتے تھک گئی اور فرش پر ہی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ بچپن کی عادت کے مطابق وہ ڈر کے مارے اپنا انگوٹھا چوسنے لگی۔ ظلم کی یہ انتہا ایک 13 سال کی بچی کے لیے برداشت سے باہر تھی، لیکن اس معصوم کے دل میں ابھی بھی امید باقی تھی۔ اگلی صبح مائی سغرا نے سالار شاہ سے چھپ کر تالا کھولا تو ابریج فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اسے تیز بخار تھا۔ مائی نے جلدی سے اس کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھیں۔ سالار شاہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے ابریج کو اس حالت میں دیکھا۔ اس کے دل میں ایک پل کے لیے ملامت کا احساس جاگا، لیکن اس نے اپنے غرور کے پیچھے اسے چھپا لیا۔ اس کا بخار اترتے ہی اسے دوبارہ کام پر لگاؤ، سالار شاہ نے سختی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ طارق باہر کھڑا تھا، اس نے سالار شاہ کو روکا۔ سالار شاہ، یہ تم ظلم کر رہی ہو، وہ ایک 13 سال کی یتیم بچی ہے، اس کے باپ کا قرضہ اتارنے کے لیے تم اس کی جان لے لو گے کیا؟ انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سالار شاہ نے طارق سے سالار شاہ نے اسے زور سے فرش پر پٹک دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ابریج کے گھٹنے سے خون بہنے لگا، لیکن اس بار وہ روئی نہیں، بلکہ سالار شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ اس 13 سال کی بچی کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، بلکہ نفرت اور بغاوت چھلک رہی تھی۔ اسی وقت فارم ہاؤس کے دروازے پر پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ طارق اپنے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے افسران کو لے کر آیا تھا۔ سالار شاہ، آپ کو چائلڈ لیبر اور ایک معصوم بچی پر تشدد کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے، انسپکٹر نے آگے بڑھ کر کہا۔ سالار شاہ حیرت سے طارق کو دیکھنے لگا۔ طارق، تم نے میرے خلاف مخبری کی؟ میں نے دوستی نبھائی۔ سالار شاہ، تمہیں گنہگار بننے سے روکا ہے؟ تم جو کر رہے تھے وہ طاقت نہیں، کمزوری تھی، طارق نے سنجیدگی سے کہا۔ ابریج نے جب پولیس کو دیکھا تو بھاگ کر مائی سغرا کے پیچھے چھپ گئی۔ انسپکٹر نے سالار شاہ کو ہتھ کڑی لگائی۔ سائیں سالار شاہ، جس کا پورے علاقے میں نام تھا، آج ایک 13 سال کی بچی پر ظلم کرنے کے جرم میں قانون کی گرفت میں تھا۔
پولیس سالار شاہ کو لے گئی اور چائلڈ ویلفیئر کی ایک خاتون نے ابرج کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو بیٹا، اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ ابرج نے جاتے جاتے فارم ہاؤس کو دیکھا، جہاں اس نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا کہ طاقتور کا غرور ہمیشہ مٹی میں ہی ملتا ہے اور معصوم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ خاتون نے ابرج کو محبت سے گاڑی میں بٹھایا۔ طارق بھی ان کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ گاڑی فارم ہاؤس سے نکل کر شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ ابرج نے سسکیاں روکتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر طارق کی طرف مڑ کر پوچھا، انکل، کیا وہ راکشس اب دوبارہ مجھے مارنے نہیں آئے گا؟ طارق نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، وہ تمہیں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ قانون اسے اس کے کیے کی سزا دے گا۔ اب تم بالکل محفوظ ہو۔ لیکن پاپا کا قرضہ؟ مائی سغرا کہہ رہی تھی کہ پاپا نے پیسے لیے تھے، اس لیے مجھے وہاں کام کرنا پڑے گا۔ ابرج نے معصومیت سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق کا دل کڑھتا گیا۔ اس نے کہا، تمہارے پاپا کا جو بھی قرضہ تھا وہ میں نے چکا دیا ہے۔ اب تم پر کسی کا کوئی ادھار نہیں ہے۔ تم پڑھو گی، کھیلو گی اور ایک اچھی زندگی گزارو گی۔ گاڑی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ایک صاف ستھرے سینٹر کے سامنے آ کر رکی۔ وہاں ایک بھی بہت سی خوبصورت بچیاں موجود تھیں جو کھیل کود رہی تھیں۔ ابرج کو وہاں ایک الگ صاف ستھرا کمرہ ملا، جہاں نیا بستر اور کچھ کھلونے رکھے تھے۔ ابرج کی آنکھوں میں اتنے دنوں بعد پہلی بار تھوڑی چمک آئی۔ دوسری طرف تھانے کے حوالات میں بند سالار شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی چچی اور ان کا وکیل سلاخوں کے باہر کھڑے تھے۔ یہ سب اس طارق کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہتھکڑی لگوانے کی؟ سالار شاہ نے لوہے کی سلاخوں پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ سالار شاہ، پہلے یہاں سے باہر نکلنے کی سوچو۔ باہر میڈیا والے کھڑے ہیں۔ پورے علاقے میں ہمارے خاندان کی تھو تھو ہو رہی ہے۔ چچی نے پریشانی سے دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ وکیل نے اپنے کاغذات فائل میں بند کیے اور بولا، شاہ صاحب، چائلڈ لیبر اور بچے پر تشدد کا کیس ہے۔ طارق صاحب نے پکا بندوبست کیا ہے اور سارے ثبوت پولیس کو دے دیے ہیں۔ ضمانت تو ہو جائے گی، لیکن اس میں 3-4 دن لگیں گے۔ آپ کو فی الحال عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ سالار شاہ نے غصے سے دانت پیسے۔ اسے اپنی گرفتاری سے زیادہ اس بات کی تکلیف تھی کہ ایک 13 سال کی معمولی لڑکی اور اس کے اپنے ہی جگری دوست نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ اس کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ 4 دن بعد سالار کی ضمانت منظور ہو گئی اور وہ فارم ہاؤس واپس آ گیا۔ لیکن اب فارم ہاؤس کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہاں عجیب سا سناٹا تھا۔ ملازم خوف کے مارے اس کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ سالار شاہ جب کچن کے پاس سے گزرا تو مائی سغرا وہاں کام کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کے اچانک ابرج کا روتا ہوا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے مائی سغرا کو آواز دی، مائی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ مائی سغرا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سائیں جی، وہ تو
طارق صاحب کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اب وہ شہر میں کسی اچھے سرکاری گھر میں ہے، جہاں یتیم بچوں کو رکھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ سالار شاہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ایک کونے میں رکھے ہوئے اپنے وہ مہنگے جوتے دیکھے جن میں ابرج نے پانی بھر دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے غصے میں اسے فرش پر پٹخ دیا تھا اور اس کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا، لیکن وہ روئی نہیں تھی بلکہ نفرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ سالار شاہ کو پہلی بار اپنے ہی فارم ہاؤس میں اکیلا پن اور عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ 4 مہینے گزر گئے۔ ابرج کی زندگی اب بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کروا دیا گیا تھا، جہاں وہ یونیفارم پہن کر جاتی۔ طارق اکثر اس سے ملنے سینٹر آتا رہتا تھا۔ ایک دوپہر جب طارق سینٹر پہنچا تو ابرج دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں اسکول کا رزلٹ کارڈ اور ایک رنگین ڈرائنگ تھی۔ انکل طارق، یہ دیکھیں، میں اپنی کلاس میں پہلے نمبر پر آئی ہوں اور ٹیچر نے مجھے یہ اسٹار بھی دیا ہے۔ ابرج نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ طارق، میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ تمہیں لگتا ہے تم جیت گئے ہو؟ سالار شاہ نے غصے سے طارق کے قریب آ کر کہا۔ عزت انسان کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے سالار شاہ، کسی سرداری یا پیسے سے نہیں۔ اور جہاں تک جیت کی بات ہے تو کبھی جا کر ابرج کو دیکھو، جو کبھی تمہارے فارم ہاؤس میں روتی تھی، آج وہ اپنے اسکول میں ٹاپ کر رہی ہے۔ تم اسے جھکا نہیں سکے، الٹا خود قانون کے سامنے جھک گئے۔ طارق نے 2 ٹوک جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سالار شاہ کے پاس طارق کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ سالار شاہ فارم ہاؤس واپس آیا تو اس کی چچی ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ سالار شاہ، اس طرح تو یہ کیس عدالت میں سالوں چلے گا اور تمہارا نام خراب ہوتا رہے گا۔ میں نے اس مصیبت سے نکلنے کا ایک طریقہ سوچا ہے، چچی نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ کیسا طریقہ؟ سالار شاہ نے بے دلی سے پوچھا۔ میں نے اپنے بندے بھیج کر اس لڑکی کے گاؤں سے اس کے سگے چچا نذیر کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ وہ 1 نمبر کا لالچی اور جواری انسان ہے۔ میں نے اسے پیسے کا لالچ دیا ہے۔ وہ کل ہی چائلڈ ہوم جا کر ابرج کی سرپرستی کا دعویٰ کرے گا اور کورٹ میں کہے گا کہ وہ کیس واپس لینا چاہتا ہے۔ پھر وہ لڑکی دوبارہ ہمارے قبضے میں ہوگی اور طارق کچھ نہیں کر پائے گا۔ چچی نے اپنی چال بتائی۔ چچی کی بات سن کر سالار شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ چند مہینے پہلے ہوتا تو شاید وہ اس بات پر فوراً راضی ہو جاتا، لیکن اب اس کے اندر سب کچھ بدل رہا تھا۔ نہیں چچی، اب کوئی نئی چالاکی نہیں ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت کرے گی۔ سالار شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ چچی جان حیران رہ گئی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سالار شاہ، وہ لڑکی تمہیں جیل لے گئی تھی، وہ مجھے جیل نہیں لے گئی تھی، میرا اپنا غرور مجھے لے گیا تھا، سالار شاہ نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن چچی اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ انہوں نے سالار شاہ کی مرضی کے بغیر ہی
نذیر کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے دفتر بھیج دیا۔ نذیر نے وہاں جا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری بھتیجی کو یہاں زبردستی بند کیا ہوا ہے۔ میں اس کا سگا چچا ہوں۔ مجھے میری بچی واپس کرو۔ نذیر نے دفتر میں چلاتے ہوئے کہا۔ سینٹر کی انچارج خاتون نے صورتحال دیکھ کر فوراً طارق کو فون کر کے بلایا۔ جب طارق وہاں پہنچا تو اس نے نذیر کو دیکھا جو حلیے سے ہی چالاک اور مشکوک لگ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور اتنے سال کہاں تھے جب ابرج کا باپ مر گیا اور وہ فارم ہاؤس میں ظلم سہتی رہی؟ طارق نے سخت لہجے میں پوچھا۔ صاحب، میں غریب آدمی ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی کے مرنے کے بعد بچی کہاں چلی گئی۔ اب پتہ چلا ہے تو اپنی بھتیجی کو لینے آیا ہوں۔ نذیر نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ ابرج نے جب کھڑکی سے اپنے چچا کو دیکھا تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ اسے یاد تھا کہ یہ وہی چچا تھا جس نے اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے گھر کا سارا سامان بیچ دیا تھا اور اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی طارق کے پیچھے چھپ گئی۔ انکل طارق، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ بہت برے ہیں۔ یہ مجھے دوبارہ سالار شاہ کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ ابرج نے طارق کا ہاتھ پکڑ کر لرزتے ہوئے کہا۔ طارق نے ابرج کو دلاسا دیا۔ تم مت ڈرو ابرج، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ طارق سمجھ گیا کہ اس سب کے پیچھے سالار شاہ کے خاندان کا ہاتھ ہے۔ اس نے غصے میں وہیں سے سیدھا سالار شاہ کو فون ملایا۔ سالار شاہ، اگر تم اپنی ان گھٹیا چالوں سے باز نہ آئے تو میں کورٹ میں ایسی دفعات لگواؤں گا کہ تم پوری زندگی جیل میں سڑو گے۔ اب تم ایک معصوم بچی کو اس کے لالچی چچا کے ذریعے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ شرم کرو، طارق نے فون پر چلاتے ہوئے کہا۔ سالار شاہ، جو اس سب سے بالکل بے خبر تھا، فون پر طارق کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ طارق، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں نے کسی کو نہیں بھیجا۔ تمہاری چچی کا بھیجا ہوا بندہ یہاں ابرج کو لینے پہنچا ہوا ہے۔ سالار شاہ، اگر ابرج کو کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار تم ہوگے۔ طارق نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ سالار نے غصے سے فون میز پر پٹکا اور تیزی سے چچی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اب اپنی چچی کے لیے شدید غصہ تھا۔ کھیل اب نیا رخ اختیار کر چکا تھا۔ سالار شاہ غصے سے چلاتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں چچی صدف کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ چچی، آپ نے نذیر کو چائلڈ ہوم کیوں بھیجا؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے نام پر یہ سب کرنے کی؟ سالار شاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ چچی نے گھبرا کر کپ میز پر رکھا تو کہا۔ سالار شاہ، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کر رہی تھی نا۔ وہ کیس واپس لے لیتا تو تم مصیبت سے نکل جاتے۔ مجھے ایسی گھٹیا بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک بچی پر ظلم کیا تھا اور اب میں اپنی غلطی چھپانے کے لیے ایک اور گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی اپنے بندے کو فون کریں اور اسے وہاں سے واپس بلائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سالار شاہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ صدف نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی۔ کزن، تم اس معمولی لڑکی کے لیے اپنی چچی پر چلا رہے ہو؟ تم خاموش رہو صدف۔ تمہاری اس مغروری نے ہی مجھے اندھا کر دیا تھا، لیکن اب نہیں۔
سالار شاہ نے کہا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف نکل گیا۔ وہ سیدھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سالار شاہ کی طرف دیکھا۔ سالار شاہ نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نرمی سے کہا، ابریج، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ مجھے اپنے رعب اور پیسے کا گھمنڈ تھا، لیکن تم نے مجھے سکھا دیا کہ معصوموں پر ظلم کرنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ ابریج خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں کا خوف اب تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ سالار شاہ کھڑا ہوا اور طارق سے بولا، طارق، کورٹ میں اگلی پیشی پر میں اپنا جرم قبول کر لوں گا۔ قانون مجھے جو بھی سزا دے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ بس ابریج کا خیال رکھنا۔ عدالت کا دن آ پہنچا۔ عدالت میں سالار شاہ کے وکیل نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب سالار شاہ کی باری آئی تو اس نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر صاف کہہ دیا، جناب عالی، میں کسی صفائی کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ طارق صاحب نے جو بھی الزامات لگائے ہیں وہ سچ ہیں۔ میں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور ایک 13 سال کی معصوم بچی پر تشدد کیا۔ اپنی سزا قبول کرتا ہوں۔ پورا کورٹ روم سہم گیا، سر پکڑ کر رہ گئی۔ سالار شاہ کی چچی اور صدف پیچھے بیٹھی سر پکڑ کر رہ گئی، جبکہ طارق کی آنکھوں میں سالار شاہ کے لیے ایک بار پھر پرانی دوستی کا احترام جاگ اٹھا۔ جج نے سالار شاہ کے اعتراف جرم اور پہلی بار جرم کرنے کے ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ عدالت سائیں سالار شاہ کو چائلڈ لیبر اور تشدد کے جرم میں 8 ماہ قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے، جو کہ چائلڈ ویلفیئر فنڈ میں جمع ہوگی۔ اس کے علاوہ ابریج کی قانونی سرپرستی مستقل طور پر طارق صاحب اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کی جاتی ہے۔ جب پولیس سالار شاہ کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے طارق کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم نے سچ کہا تھا کہ طاقتور کا غرور مٹی میں مل ہی جاتا ہے۔ 8 مہینے کا وقت آہستہ آہستہ گزر گیا۔ سالار شاہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا، جہاں اس نے قیدیوں کی حالت دیکھی اور زندگی کو ایک الگ زاویے سے سمجھا۔ دوسری طرف ابریج اب اسکول کی ایک باقاعدہ اور چہکتی ہوئی طالبہ بن چکی تھی۔ طارق نے اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج سالار شاہ کی جیل سے رہائی کا دن تھا۔ طارق اپنی گاڑی لے کر جیل کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سالار شاہ باہر آیا تو اس کا حلیہ سادہ تھا، چہرے پر وہ پرانا تکبر غائب تھا اور سادگی جھلک رہی تھی۔ طارق نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ رہائی مبارک ہو سالار شاہ۔ شکریہ طارق میرے دوست، تم نے سچے دوست کا حق ادا کیا ہے، سالار شاہ نے مسکرا کر کہا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، کہیں جانا ہے؟ طارق نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ سالار شاہ نے پوچھا۔ بس چلو، تمہیں ایک نئی دنیا دکھانی ہے، طارق نے پراسرار انداز میں کہا۔ گاڑی شہر کے ایک بڑے پارک کے سامنے رکی۔ پارک کے اندر بچوں کے ہنستے اور کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ طارق سالار شاہ کو لے کر ایک بینچ کی طرف بڑھا۔ وہاں
ابریج اپنی سکول کی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کسی خوف یا بے چارگی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سالار شاہ اسے دیکھ کر رک گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کتنی خوش لگ رہی ہے طارق۔ ہاں سالار شاہ، بچے ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، ہنستے مسکراتے۔ ان کے ہاتھوں میں جھاڑو نہیں، کتابیں اور کھلونے ہونے چاہیے، طارق نے کہا۔ اسی وقت ابریج کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ طارق کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئی۔ انکل طارق آپ! لیکن سالار شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ سالار شاہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈائری اور رنگین پنسلوں کا ایک سیٹ نکال کر ابریج کی طرف بڑھایا۔ ابریج، میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن اب میں بدل چکا ہوں۔ یہ میری طرف سے تمہارے اسکول کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ سالار شاہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ابریج نے پہلے طارق کی طرف دیکھا۔ طارق نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ابریج نے آگے بڑھ کر وہ تحفہ سالار شاہ کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کے معصوم چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اب آپ کسی اور بچی کو اسٹوروں میں بند نہیں کریں گے نا؟ ابریج نے معصومیت سے پوچھا۔ سالار شاہ ہنس پڑا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گال پر بہہ گیا۔ کبھی نہیں ابریج، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ابریج واپس اپنی سہیلیوں کی طرف دوڑ گئی اور سالار شاہ اور طارق بینچ پر بیٹھ کر اسے کھیلتا دیکھنے لگے۔ سالار شاہ کا فارم ہاؤس شاید اب بھی بہت بڑا تھا، لیکن آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل خوشی کسی پر ظلم کر کے اسے جھکانے میں نہیں، بلکہ کسی معصوم کے چہرے پر مسکراہٹ لانے میں ہوتی ہے۔ زندگی نے سالار شاہ کو بدل دیا تھا اور ابریج کو اس کا کھویا ہوا بچپن واپس مل گیا تھا، جو ایک سچی اور خوبصورت شروعات تھی۔